بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ذالک ومن یعظم شعائر اللہ فإنها من تقوى القلوب، لکم فیہا منافع إلی اجل مسمى ثم محلها إلی البیت العتیق۔ یہ سورۃ الحج کی آیت نمبر 32 ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا کہ ذالک، یہ بات اور یہ قاعدہ تو بیان ہو چکا، اور جتنے بھی احکام اس سے پہلے گزرے ہیں ان احکام پر عمل کر لو۔ ذالک کا استعمال ایک کلام سے دوسرے کلام میں منتقل ہونے کے لیے ہوتا ہے، اور یہ ذالک الامر ذالک، ذالک یعنی اتبعوا ذالک، ان احکام کی اتباع کرو۔ اور شرک کے حوالے سے ایک ضابطہ بیان ہو گیا۔ اب دوسری بات یہ کہ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، جو کوئی تعظیم کرے گا اللہ کے شعائر کا، اللہ کے دین کی نشانیوں کا، فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، تو بے شک یہ دلوں کے تقوی سے ہے۔ جو کوئی اللہ کے دین کے شعائر کی تعظیم بجا لائے گا تو یہ تعظیم بجا لانا اس کا، یہ اس کے دل کے اندر خوف خدا ہے، جس کی وجہ سے وہ یہ اللہ کے شاعر کی تعظیم کر رہا ہے۔ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، یعنی فَإِنَّ تَعْظِيمَهَا مِنْ أَجْلِ تَقْوَى الْقُلُوبِ، ان شاعر کی تعظیم کرنا دلوں کے تقوی کی وجہ سے ہے، اور ان شاعر کی تعظیم کرنا دلوں میں خوف خدا سے حاصل ہوتا ہے۔ اور فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، یعنی فَإِنَّهَا مِن ذَوِي تَقْوَى الْقُلُوبِ، یہ شاعر اللہ کی تعظیم کرنا ان لوگوں کا کام ہے جو کہ دلوں میں خوف خدا رکھتے ہیں۔ شعائر سے کیا مراد ہے؟ یہ شعیرہ کی جمع ہے، اور شعائر کا معنی ہے اعلام دینہ التی شرعہ اللہ، اللہ تعالیٰ کے دین کی وہ نشانیاں جن کو اللہ نے مقرر کیا ہو، اور ہر چیز جو کہ اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری کی نشانی ہو تو فہو من شعائر اللہ، وہ اللہ کے شعائر میں سے۔ اب جس چیز کے ذریعے سے اللہ کی اطاعت ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے دین کی نشانیاں ہیں۔ جن چیزوں کو دیکھ کر اللہ یاد آتا ہے وہ اللہ کے دین کی نشانیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، صفا اور مروہ اللہ کے دین کی نشانیوں میں سے۔
اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ کے شعائر اور اللہ کے دین کی نشانیوں کی بے حرمتی مت کرو۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 36 میں فرمایا ہے کہ وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ، اور قربانی کے جانور اللہ تعالیٰ کے شعائر میں سے ہے۔ تو اسی طرح منا اور مزدلفہ اور عرفات اور مساجد، بیت اللہ، بیت المقدس اور مسجد نبوی اور مدارس، یہ سب اللہ تعالیٰ کے دین کی نشانیوں میں سے وہ مقامات، بلکہ وہ کام، وہ افعال اللہ تعالیٰ کے دین کے شعائر اور نشانیوں میں سے۔ اس اعتبار سے اس آیت میں شعائر اللہ سے مراد قربانی کے جانور بھی ہو سکتے ہیں کہ قربانی کے جانوروں کی تعظیم کرو، اور شعائر اللہ سے تمام مناسک حج بھی مراد ہو سکتے ہیں، بلکہ شعائر اللہ سے اللہ کا پورا دین مراد ہے۔ اور یہ تینوں اقوال تفسیر ماوردی میں نقل ہے۔ یہاں سیاق کی مناسبت سے شعائر اللہ سے مراد قربانی کے جانور ہے۔ تعظیم کرنا اللہ کے شعائر کا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے حکم پر عمل کیا جائے، اور جن چیزوں کے بارے میں اللہ نے جو حکم جس طرح دیا ہے اسی طرح کیا جائے، تو یہ اصل میں تعظیم ہے۔ شرعی طور پر جو طریقہ بھی ادا کرنا اللہ کی طرف سے مطلوب ہے، اسی طریقے کو ادا کرنا شعائر اللہ کی تعظیم ہے۔ اور تعظیم یہ ہے کہ یہ اعتقاد رکھا جائے کہ ان چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنی قربت کا ذریعہ بنایا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے دین کی نشانیوں کا ادب کیا جائے۔ ذالک، یہ قاعدہ تو بیان ہو چکا، وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، اور جو کوئی تعظیم کرے گا اللہ کے دین کی نشانیوں کی، فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، تو بے شک یہ دلوں کے تقوی سے حاصل ہوتا ہے، تو بے شک یہ تعظیم دلوں کے تقوی کی وجہ سے ہے۔ اس لیے مطلب یہ کہ جس کے دل کے اندر ذرا سا بھی خوف ہوتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے دین کی چیزیں اور اللہ تک منسوب چیزوں کی عزت و احترام کرتا ہے، اور جو شخص دین کی طرف، اللہ کی طرف منسوب چیزوں کو عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھتا، در حقیقت اس کا دل اللہ کے خوف سے خالی اور عاری ہو چکا ہے، اور یا اس پر دنیاوی مفادات کی روش زیادہ غالب ہے۔ فَإِنَّهَا میں یہ جو ضمیر ہے، فَإِنَّ تَعْظِيمَهَا شعائر کی طرف راجع ہے، یا فَإِنَّهَا فَإِنَّ الْأَفْعَالَ الْمَذْكُورَةَ، یہ مذکورہ افعال اور یہ حج کے مناسک، یہ دلوں کا تقوی ہے۔ تقوی کی نسبت دلوں کی طرف کی گئی ہے، یہ بتانے کے لیے کہ تقوی کا تعلق اصل آپ کے دل سے ہے۔ جو ظاہری کیفیت ہے، جو لباس ہے، جو صورت ہے، وہ تو ایک ڈھانچہ ہے، اصل میں اندر دل کے اندر جو خوف خدا ہے وہ تقوی کی حقیقت ہے۔
اس آیت میں تقوی سے مراد اخلاص ہے. تو اخلاص اور اللہ کے لیے کسی کام کا کرنا اور اسی طرح اللہ کے اوامر اور نواہی کی پابندی کرنا، یہ تقوی ہے. تو تقوی کی نسبت دل کی طرف اس لیے ہوئی ہے کہ جو اس کا مقصود ہے اور جو اس کی حقیقت ہے وہ اصل میں دل سے ہی ہے. حقیقت التقوی تقوی القلوب، تقوی کی حقیقت وہ دلوں کا تقوی ہے، نہ کہ ظاہر کا. اور یہی وہ مفہوم ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں فرمایا کہ ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم. بے شک اللہ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا، بلکہ اللہ تمہارے دلوں کو اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے. اور ان آیات میں یہ جو آیات چل رہی ہیں، ان تمام آیات میں اگر آپ آیات کے مضامین پر غور کریں تو یہ بیان جاری ہے کہ اصل مقصد خوف خدا اور ذکر اللہ ہے. اصل مقصد عبادات کا اللہ کی یاد ہے. اصل مقصد یہ ہے کہ اللہ کا حکم تم بجا لاؤ اور اللہ سے اپنا تعلق جوڑو. اسی مقصد کے لیے حج کے افعال ادا کیے جا رہے ہیں، اسی مقصد کے لیے قربانیاں ہیں، اسی مقصد کے لیے قربانی کے جانوروں کی تعظیم ہے، اسی مقصد کے لیے تمام اعمال ہیں. ورنہ اللہ تعالیٰ کو قربانی کا گوشت اور قربانی کا خون نہیں پہنچتا. ورنہ اگر تم ظاہری صورت میں قربانی کر لو اور دل کے اندر اخلاص نہ ہو تو حاصل کچھ نہیں. ورنہ اگر حج اور اس قسم کے یہ تمام افعال تم بجا لاؤ لیکن تمہارا مقصود اللہ کی رضا نہ ہو تو نتیجہ کوئی نہیں. تو ان تمام باتوں میں وہ اصل مقصود قرآن اور اصل جو مقصد ہے اس کو یاد دلا رہا ہے. اور یہ در حقیقت ان آیات کے درمیان کا جو ربط ہے وہ اسی نقطے کے اندر ہے. تو یہاں پر بھی یہ بتایا جا رہا ہے کہ شرک کی تو مذمت ہوئی کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ شاعر اللہ کا ادب و احترام بھی نہ کرو، اور یہ بھی شرک ہے. جن چیزوں کو اللہ نے عزت بخشی ہے، جن چیزوں کا تعلق اللہ سے ہے اور وہ اللہ کی طرف منسوب ہے، اس کو تم عزت کی نگاہ سے دیکھو. یہ در حقیقت تمہارے دل میں اللہ کا خوف ہے جس کی وجہ سے تم یہ تعظیم بجا لا رہے ہو. البتہ یہ تعظیم اس طریقے پر ہونی چاہیے جس طریقے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی اور منقول ہو. اس تعظیم میں ایسی غلو بھی نہیں ہونی چاہیے جو شرک کے درجے تک پہنچے، لیکن ایسی بے ادبی بھی نہیں ہونی چاہیے کہ ان چیزوں کو تم لائق التفات ہی نہ سمجھو. بلکہ بتایا یہ جا رہا ہے کہ تعظیم شاعر اللہ بھی اللہ تعالیٰ سے تعلق اور خوف خدا کا نتیجہ ہے. اس مقام پر اسی آیت کی تشریح میں تفسیر روح المعانی میں علامہ سید محمود آلوسی نے آخر میں چند جملے لکھے ہیں کہ وَاسْتَدَلَّ الشِّيَعَةُ وَمَنْ يَحْزُو حَزْوَهُمْ بِالْآيَةِ عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ تَعْظِيمِ قُبُورِ الْأَئِمَّةِ وَسَائِرِ الصَّالِحِينَ بِإِيقَادِ السُّرَجِ عَلَيْهَا وَتَعْلِيقِ مَصْنُوعَاتِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَنَحْوِ ذَلِكَ. فرماتے ہیں کہ اس آیت سے شیعہ نے اور جو لوگ ان کے نقش قدم پر چلے ہیں انہوں نے یہ دلیل پکڑی ہے
کہ ائمہ اور صالحین کی قبروں کی بھی تعظیم مشروع ہے، اس پر بھی چراغاں کرو اور اس پر بھی سونے اور چاندی کے مصنوعات لٹکاؤ، اور اس کو بھی انہوں نے تعظیم میں سے گردانا ہے۔ اور وہ طریقے کہ جو طریقے بت پرست کرتے ہیں تعظیم کے، ان بت پرستوں کے طریقوں کو اپنا کر وہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے بھی شاعر اللہ کی یہ تعظیم کر لی، کہ صالحین کی قبروں کی اس انداز میں وہ تعظیم کرتے ہیں۔ تو پھر لکھا ہے کہ وَلَا يَخْفَى مَا فِيهِ، اس قسم کے استدلال کی کمزوری کسی پر بھی پوشیدہ اور مخفی نہیں ہے کہ یہ کتنا کمزور استدلال ہے۔ تعظیم کا مطلب تو یہ کہ شاعر اللہ کو عزت کی نگاہ سے دیکھو۔ تعظیم کا یہ معنی نہیں ہے کہ وہ طور طریقے بجا لاؤ جو غیر دینوں کے ہیں، یا وہ کام کرو جو کہ سرے سے شریعت میں ثابت ہی نہیں ہے، بلکہ تعظیم کا مطلب تو یہ ہے کہ ان چیزوں کو تمہارے دلوں کے اندر ان چیزوں کے لیے ایک قدر ہونی چاہیے، اور جب وہ اللہ کی طرف منسوب ہے تو اللہ ہی کے احکام کے مطابق تم عمل کرو۔ لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ، تمہارے لیے فیہا ان شاعر میں، ان جانوروں میں، منافع فائدے ہیں، فوائد ہیں، الی اجل مسمی، ایک مقرر مدت تک، اجل مسمی، یہاں پر جو سلسلے کلام جاری ہے اس میں شعائر سے مراد قربانی کے جانور ہیں، اور اللہ نے فرمایا کہ لکم فیہا منافع، تمہارے لیے اس میں فوائد ہیں۔ وہ فوائد کیا ہے؟ وہ فوائد یہ ہے کہ قربانی کے جانور پر سواری کرو، وہ فوائد یہ ہے کہ قربانی کے جانور کا دودھ دو اور گوشت کھاؤ۔ علاوہ اس کے یہ فوائد بھی ہے کہ آخرت میں اجر ہے۔ تو منافع دنیاویہ اور منافع اخرویہ دونوں مراد ہیں۔ الی اجل مسمی، ایک مقرر وقت۔ اس کے بارے میں ایک تفسیر تو یہ ہے کہ الی اجل مسمی کا معنی یہ ہے کہ یعنی جب تک قربانی کے جانور کو قربانی کی نیت سے اور حج کے قربانی کے ارادے سے نامزد نہ کیا گیا ہو، اس وقت تک تمہارے لیے اس میں فائدہ ہے۔ چنانچہ حنفیہ کا بھی یہ قول ہے کہ لکم فیہا منافع الی اجل مسمی، تمہارے لیے قربانی کے جانوروں میں فائدے اور منافع اور فوائد ہیں، مگر الی اجل مسمی، مقرر وقت تک، یعنی جب تک کہ وہ قربانی کے لیے نامزد نہ ہو۔ جب قربانی کے لیے وہ نامزد ہو جائے تو پھر قربانی کے جانور سے استفادہ کرنا اور اس کا پر سواری کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ لیکن اس آیت کی دوسری تفسیر یہ ہے کہ لکم، تمہارے لیے، فیہا، ان جانوروں میں، منافع و فائدے ہیں، اور قربانی کے جانور باوجود اس کے کہ وہ قربانی کے لیے نامزد ہو چکے ہوں اور قربانی کے جانور ہو، تمہارے لیے اس میں فائدے ہیں الی اجل مسمی، ایک وقت مقرر تک، یعنی ایام نحر تک اور حج کے ایام تک یا ذبح تک تمہارے لیے اس میں فائدہ ہے۔ وقت مقررہ سے مراد ایام نحر ہے، اور یہ معنی اس لیے مراد ہے کہ قربانی کے جانوروں سے فائدہ اس دوسرے نقطہ نظر میں، اور یہ حضرت امام شافعی رحمہ اللہ کی تحقیق ہے کہ قربانی کے جانور سے فائدہ اٹھانا جائز ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ ایک شخص نے اسی طرح ایک جانور روانہ کیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ارکبھا، اس پر سوار ہو جا۔ وہ مشکل سے اس کو لے کے جا رہا تھا، تو اس نے کہا کہ یہ تو قربانی کا جانور ہے،
تو آپ نے فرمایا کہ ارے سوار ہو جا، قربانی کا جانور ہے لیکن سوار ہو جا۔ تو اس حدیث میں یہ تصریح ہے کہ قربانی کے جانور سے فائدہ اٹھانا جائز ہے۔ تو حنفیہ نے اس میں یہی گنجائش نکالی ہے، اور یہ دوسری حدیث جابر کے اندر یہ الفاظ ہے کہ جب تم مجبور ہو جاؤ قربانی کے جانور سے فائدہ لینے کے لیے تو تم اس پر سوار ہو سکتے ہو۔ تو معنی یہ کہ قربانی کے جانور سے تو فائدہ اٹھا نہیں سکتے ہو، لیکن جب تمہاری ضرورت ہو اور کیفیت یہ ہو کہ تمہیں لازماً اس میں سے استفادہ کرنا پڑا ہے تو پھر اس وقت تم اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہو۔ تو یہ جو صورت ہے اور یہ جو حدیث ہے یہ بھی اسی صورت پر معمول ہے، اور وہ بھی بے دلیل نہیں ہے، اس لیے کہ حدیث جابر میں یہ الفاظ ہے کہ جب تم مجبور ہو جاؤ تو اس پر سوار ہو۔ تو حنفیہ کے نزدیک یہ ایک حدیث دوسری آیت کی تشریح کر رہی ہے۔ ان دو نقطۂ نظر کے مطابق اس آیت کے اندر بھی یہ دو تفسیریں ہیں کہ تمہارے لیے فائدہ ہے قربانی کے جانوروں میں الی اجل مسمى، جب تک کہ وہ نامزد نہ ہوا ہو قربانی کے لیے، اور یہ تمہارے، لیکن اس تفسیر میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ چونکہ لکم فیہا منافع کہنے کی ضرورت اس لیے پڑی ہے کہ قربانی کے جانوروں سے فائدہ اٹھانا لوگوں کے لیے ایک طرح وہ اس کو درست اور اچھا نہیں سمجھتے تھے، تو اللہ نے فرمایا کہ نہیں، لکم فیہا منافع، اس میں تمہارے لیے فائدے ہیں، تم فائدہ اٹھا سکتے ہو۔ تو اس کا مطلب یہ کہ نامزد ہونے کے بعد ہی تو اس سے فائدہ اٹھانے کا ذکر ہے، اور فیہا کی ضمیر کا مرجع جو ہے وہ شعائر اللہ ہے، تو وہ تب ہی شعائر اللہ ہے کہ جب وہ قربانی کے لیے نامزد ہو جائے۔ لہذا لکم فیہا منافع الی اجل مسمى، اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے لیے ان جانوروں میں منافع اور فائدے ہیں الی اجل مسمى، ایام نہر تک، اور اس سے تم فائدہ اٹھا سکتے ہو۔ بس اتنی بات حنفیہ کے قول کے مطابق بھی بن سکتی ہے کہ آپ اضافی کر لیں کہ اگر نامزد ہو بھی چکا ہو لیکن تمہارے لیے اس میں فائدے ہیں ایام نہر تک، جب کہ تمہیں اس کی ضرورت ہو۔ تو جب تمہیں اس کی ضرورت ہو، یہ قید حنفیہ کے ہاں ملحوظ ہے جو کہ حدیث سے ثابت ہے۔ ثم محلها الى البیت العتیق، پھر اس کے ذبح کرنے کی جگہ الی البیت العتیق، قدیم گھر کے پاس ہے، قدیم گھر کے قریب ہے۔ ثم محلها کا مطلب کیا ہے؟ یعنی تمہارے لیے اس وقت تک اس سے فائدہ اٹھانا درست ہے جب تک کہ قربانی کے لیے نامزد نہ ہوا ہو، لیکن پھر جب کہ وہ نامزد ہو جائے قربانی کے لیے تو محلها الی البیت العتیق، پھر اس کے ذبح کرنے کی جگہ وہ قدیم گھر کے پاس ہے۔ الی البیت العتیق یعنی عند البیت العتیق، مراد بیت العتیق سے پورا حرم ہے۔ بیت العتیق یعنی قرآن میں کعبہ کا لفظ، بیت الحرام کا لفظ، بیت العتیق کا لفظ یہ ذکر ہوتا ہے، لیکن مراد پورا حرم ہے، چونکہ یہ حرم کی خاص جگہ ہیں اور حرم کا طرح امتیاز ان یہ مقامات ہیں، اس لیے مراد اس سے پورا حرم ہے۔ اور لفظ الہ میں بھی عندہ کا معنی ہے، یعنی منا میں اس کو ذبح کرو، ورنہ مکہ میں بھی ذبح کیا جا سکتا ہے۔ یہ مراد تو نہیں ہے کہ خاص بیت العتیق کے پاس ہی لا کر وہاں کعبۃ اللہ کے پاس ہی ذبح ہو، بلکہ معنی یہ ہے کہ پھر اس کے بعد اس کے نحر کی جگہ اور اس کے ذبح کی جگہ وہ بیت العتیق کے پاس ہے، یعنی قدیم گھر کے پاس ہے۔ خلاصہ یہ کہ یہ مسئلہ اختلافی ہے فقہی طور پر، اور دونوں جانب دلائل موجود ہے کہ آیا قربانی کے جانور سے فائدہ لینا جائز ہے یا نہیں۔ تو بعض ائمہ کے نزدیک، حضرت امام شافعی کے نزدیک اس سے فائدہ لینا جائز ہے۔ حنفیہ کے نزدیک ضرورت ہو تو فائدہ جائز ہے، ورنہ اس سے فائدہ
جب تک نامزد نہ ہوا ہو قربانی کے لیے تب تو جائز ہے، ورنہ جائز نہیں ہے جبکہ ضرورت نہ ہو۔ اور یہ اختلاف امام قرطبی نے اور دوسرے مفسرین نے اپنی تفسیروں میں نقل کیا ہے۔ ویسے بھی اس آیت کی توجیحات میں اور بھی کئی اقوال ہیں جو زاد المسیر اور ماوردی وغیرہ تفسیروں نے نقل کی ہیں۔ اتنی صاف ستھری آیت ہے، صاف کہہ رہے ہیں کہ جب تک وہ اپنے قربانی کی جگہ تک نہ پہنچ جائے اس سے آپ منافع لے سکتے، تو بالکل نہیں لفظی طور پر دیکھا جائے تو نہیں، اتنی کلیئر اس لیے نہیں ہے کہ یوں نہیں ہے کہ لکم فیہا منافع پھر الا کے بعد الا اجل مسمى۔ اب سوال اس میں یہ کہ فیہا کی ضمیر کا مرجع کیا ہے، دوم یہ کہ منافع سے منافع دنیاوی مراد ہے یا اخروی مراد ہے، سوم یہ کہ اجل مسمى سے کیا مراد ہے، چہارم یہ کہ ثم کا لفظ کیوں لائے، پنجم یہ کہ محلھا کے لفظ کی تشریح ہے اور مفہوم ہے وہ کیا کیا ہے، اس کے بعد الی البیت العتیق سے کیا مراد ہے۔ کیونکہ یہ سارے سوالات اس آیت میں بہرحال موجود ہیں، اور احادیث مبارکہ کو بھی سامنے رکھ کر آپ کسی آیت کی تشریح متعین کرتے ہیں، اور سلف صالحین اور صحابہ سے بھی آیت کی تشریح میں یہ توجیحات مروی ہیں۔ تو جس معنی کی گنجائش ہے اس معنی کی نسبت سے یہ آیت اتنی زیادہ صریح نہیں ہے اس باب میں کہ استفادہ جائز ہے، لیکن عام نظر کے اندر یقیناً یہ واضح ہے کہ تمہارے لیے اس میں فائدے ہیں۔ پہلے تو وہ شعائر اللہ کے اندر آپ دیکھیں کہ سلف سے یہ قول مروی ہے، حسن بصری سے مروی ہے کہ شعائر اللہ سے پورا دین مراد ہے، تو لکم فیہا منافع تمہارے لیے اللہ کے پورے دین میں فائدے ہیں، اور دین کے ہر حکم میں فائدے ہیں۔ کب تک ہے؟ الی اجل مسمى، موت تک، وقت مقرر تک تمہارے لیے اس میں فائدے ہیں۔ اور ثم محلھا الی البیت العتیق، ثم محلھا میں جو محلھا کا لفظ ہے یہ اترنے کی جگہ کے معنی میں بھی ہے، اور محلھا اس کا معنی نحر اور ذبح کرنے کی جگہ بھی ہے۔ وہ ذبح کرنے کا معنی تو پھر الی البیت العتیق سے بھی نہیں میچ کر پاتا، تو اس کے لیے بیت العتیق سے پورا حرم مراد لے لیا، ورنہ یہ کہ ثم محلھا پھر ان تمام احکام کی انتہا ہوگی بیت العتیق میں طواف کے ساتھ۔ بیت العتیق میں جا کر طواف کرو گے اور تمام احکام حج اور مناسک حج کی انتہا ہوگی۔ تو یہاں شعائر اللہ کے اندر مراد قربانی کے جانور، مناسک حج اور پورا دین، تین معنی شعائر اللہ کے اندر ہو سکتے ہیں۔